السلام علیکم، امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، کیونکہ ٹھیک آج سے 54 سال پہلے 16 دسمبر 1971 کو پاکستان جو ہے وہ دو لخت ہو گیا تھا۔ مطلب بنانے والوں نے جو پاکستان بنایا تھا وہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن بعد میں اب یہ جو پاکستان ہے وہ ویسٹ پاکستان تو رہا، لیکن ایسٹ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کے طور پہ دنیا کے سامنے ایک نیا ملک بن گیا، اور اس میں ہماری اپنی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے جو ہے بنگلہ دیش ایک علیحدہ ملک کے طور پہ جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوا۔ لیکن آج پھر ہم نے ان 54 سالوں میں ان غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ مطلب اس وقت کیا ہوا تھا کہ 1970s کے الیکشن ہوئے تھے، اس میں مجیب الرحمان صاحب نے جو ہے وہ واضح برتری حاصل کی تھی اور ان کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے تھا، لیکن یحییٰ خان صاحب جو تھے وہ اس وقت کرتا دھرتا تھے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، وہ اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلا رہے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ وہاں پہ ایک تحریک نے جنم لیا، اس کے بعد انہوں نے وہاں آپریشن شروع کر دیا، لوگوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی، پھر درمیان میں موقع کو غنیمت سمجھ کے انڈیا کود پڑا، اور اس طرح سے وہ جنگ ہوئی جس میں ہمارے 90,000 قیدی بھی ہوئے، ہمیں اپنا ایک بازو بھی ہمارا کٹ گیا، مطلب جو ایسٹ پاکستان ہے وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور ہم اس کا دفاع کرنے میں ناکام رہے بری طرح سے۔ اور ٹھیک آج سے 54 سال پہلے ہم انہی راستوں پہ گامزن ہیں۔ ہم نے ان 54 سالوں میں کچھ نہیں سیکھا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہونی چاہیے تھی، نہ کسی کو کوئی خاص سزا ہوئی کہ یہ کس کا جرم تھا، کس نے غلطی کی۔ ہمارا دل ہی نہیں تھا کہ مطلب ہمارے جو حکمران اس وقت تھے وہ یہ نعرے لگاتے تھے کہ ادھر تم ادھر ہم، وہ اس قسم کے نعرے لگاتے تھے، وہ ان کو جو ہے وہ کمتر سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ جیسے ہم بہت مطلب رئیس ہیں۔ اور آج دیکھیں وہ ترقی پہ کہاں پہ ہے، ترقی کر رہا ہے بنگلہ دیش، ہم سے آگے ہے، اکانومی دیکھ لیں، ہر چیز دیکھ لیں، اور ہم جو ہے ابھی تک آئی ایم ایف کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آئی ایم ایف کے چنگل سے جو ہے وہ ہم نکل ہی نہیں پا رہے۔ اس وقت کیا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوئے تھے، اور ہم 1970s کے الیکشنز کا جو ہے بوجھ نہیں برداشت کر پائے جو کہ انڈیپینڈنٹ تھے، اور آج جو ہے اس کے بعد سے دیکھ لیں کون سے الیکشن جو ہیں وہ جس پہ انگلی نہ اٹھی ہو، کون سے ایسے الیکشنز ہیں آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں۔ 2018 کے دیکھ لیں، لوگوں نے کہا جی آر ٹی ایس بیٹھ گیا، ابھی ریسنٹ یہ بات میں کر رہا ہوں۔ 2024 کے دیکھ لیں، لوگوں نے کہا کہ جناب یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے، اور کوئی ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا کردار جو ہے، کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں آپ، میں 4 5 6 اداروں کا نام لوں گا، میں گنواؤں گا کہ ان کی کیا کارکردگی ہے، تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کے اس طرح سے 2 ٹکڑے ہوں گے، پاکستان 2 لخت ہوگا، لیکن توڑنے والوں نے توڑ دیا اور بالکل نہیں سوچا پاکستان کا یا پاکستانیوں کا۔ آج کا دن جو ہے وہ مطلب ایک تکلیف دہ دن ہے۔ میں 1971 میں پیدا تو نہیں ہوا، لیکن میں نے اپنے بڑوں سے سنا، اور میں نے اپنے جو ہے وہ مطلب آج تک کتابوں میں پڑھا، اور تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی غلطی تھی، مطلب ویسٹ پاکستان والوں کی غلطی تھی۔ وہ دوسروں کو، ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے تھے، ان کو ان کے رائٹس، بیسک رائٹس جو ہوتے ہیں اس سے ہی انکاری تھے۔ تو پھر کیسے 2 بھائی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ 2 بھائی نہیں آج ایک ساتھ رہ سکتے، وہ تو پھر 2 مطلب حصے تھے، ملک تھے، ریسورسز تھے، کوئی ایک آدھ بندے کی بات تو نہیں تھی، ملینز آف پیپل تھے دونوں طرف جن کے حقوق کی بات تھی۔ لیکن ہمارے جو کرتا دھرتا تھے اس وقت، انہوں نے بالکل جو ہے مطلب بالکل انسنی کر دی، لوگوں کی بات کو جو ہے وہ بالکل کنسیڈر نہیں کیا، لوگوں کے جذبات کی بالکل قدر نہیں کی، اور پھر دیکھے کیا ہوا۔ اس وقت اگر ان کو سزا ہو جاتی، جو بھی اس میں انوالو تھے، حمود الرحمان کمیشن اور ان کے بعد سے جو بھی رپورٹس وغیرہ آئیں اس پہ، تو شاید پاکستان کا کوئی قبلہ درست ہو جاتا۔ لیکن ہمارے لوگ آج بھی جو ہے وہی غلطیاں کر رہے ہیں۔ ابھی جو اس وقت پی ٹی آئی کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم ہیں، ان کو ایسے الٹے سیدھے کیسوں کے اندر پھنسا کے جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ حالانکہ اس بندے نے اس ملک کے لیے ورلڈ کپ جیتا ہے، اس نے بے شک چندے سے بنائے لیکن ہاسپٹل بنائے ہیں، اس کا مطلب اس کی نیت اچھی تھی۔ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ چندہ کھا بھی سکتا تھا، وہ چندے سے اور بھی کوئی کام کر سکتا تھا، لیکن اس نے ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں، یہاں کے لوگوں کے لیے بنائے ہیں، اس سے یہاں کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان ہاسپٹل سے۔ آپ ہر ایک ادارے کی میں مثال دوں، آپ مطلب سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کا کردار دیکھ لیں آپ، بالکل ہی جو ہے وہ نااہل قسم کے لوگ الیکشن کمیشن چلا رہے ہیں، اور ان کو بالکل جو اپنی ذمہ داریوں سے بالکل وہ مطلب وہ مفت کی تنخواہیں جو ہیں وہ توڑ رہے ہیں، روٹی توڑ رہے ہیں، ان کا کوئی وہ نہیں ہے، مطلب کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے اوپر تو ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی سوال نہ اٹھائے، لیکن ہمارے ہاں جو الیکشن جیت جاتا ہے اور دوسری پارٹی جو ہار جاتا ہے وہ اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے مہذب ملکوں کی طرح، مہذب ڈیموکریسیز کی طرح، کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ رکھے۔
یہ نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ کسی کو آگے کر دو اور کسی کو پیچھے کر دو. رزلٹ جو ہے وہ 4 دن لیٹ آ رہے ہیں. RTS بٹھا رہے ہیں. فارم 47 جو ہے وہ لوگوں کو نہیں دے رہے. مطلب الیکشن کمیشن ڈھیٹ ہے، جو کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں، وہ اپنے عہدے سے چمٹے ہوئے ہیں، اور وہ بالکل ایسے بندے کے اوپر تو کوئی انگلی اٹھائے اس کو فوری ریزائن دے دینا چاہیے. لیکن یہ دیکھ لیں کتنے عرصے سے بیٹھے ہیں، لیکن ان کو کوئی خیال نہیں ہے. پھر جو ہے آپ کبھی کسی سے پارٹی کے چیف سے جو ہے، اگر فرض کریں نواز شریف جیل میں ہے تو اس سے اس کی وہ صدارت چھین لیں اس کی پارٹی کی. اگر عمران خان جیل میں ہے تو اس سے اس کی چھین لیں کہ جناب یہ تو ملزم سے مجرم ہو گیا تو اس سے بھی چھین لو. مطلب اپنے ہی کوئی بنائے ہوئے ہیں. اسی طرح سے پھر آپ منورٹیز کی سیٹ آتی ہیں، یا پھر جو خواتین کی سیٹ ہے اسپیشل، وہ دیکھیں آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ بانٹی ہیں مختلف پارٹیوں کے اندر، PTI کی چھین کے. تو یہ سب کچھ ایسے ہی ہے جیسے مجیب الرحمان کو کنارے لگایا جا رہا تھا، دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا تھا، ایسے ہی مطلب عوامی لیگ کو اس وقت اسی طرح سے جو ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. لیکن ان کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان دوبارہ آئے گا، پھر وہ ان سے سارا حساب کتاب نہیں لے گا. وہ یقیناً لے گا، وہ ان کا بھی باپ ہے. اچھا، اس کے بعد آپ آگے دیکھیں کہ جوڈیشری دیکھ لیں. ہاں جی، ججوں کی ڈگریاں جلی ہیں جی. ججز جو ہیں وہ کیا فیض حمید سے جو ہے وہ گاڑیاں جو ہے تحفوں میں لے رہے ہیں جی. ججز جو ہیں وہ خود ڈیم فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں جی. یہ کیا مطلب کرتوتے ہیں؟ بالکل ہی کوئی وہ نہیں ہے. عام عوام کے کیسز کہاں سنے جا رہے ہیں؟ لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے کیسز ہیں، لیکن ان کو کوئی سنوائی نہیں ہوتی. بس اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ ایک ترمیم آ گئی، اس کے خلاف ایکشن دیکھ لیں، اس کو سن لیں، اس کو کر لیں. مطلب ایک عجیب قسم کا تماشا لگا ہوا ہے. وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، وہ ان سے بڑی امیدیں تھیں ملک کو، لیکن انہوں نے بھی بہت مایوس کیا. وہ ایک پارٹی جو تھی ان سے ان کا نشان ہی چھین لیا، انتخابی نشان. وہ بیچارے گھڑی پہ، گھڑیال پہ، فٹ بال پہ، کسی پہ کھڑے ہو رہے ہیں، ان سے ان کا بلے کا انتخابی نشان چھین لیا. تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی؟ انہوں نے بھی اپنا بغض نکالا، کیونکہ ان کے خلاف اس پارٹی نے PTI نے جو ہے وہ ایک ریفرنس بھیجا تھا، تو صدارتی ریفرنس، اور اس کے بعد سے ان کو جو ہے وہ بدلے میں اس نے بھی پھر اپنی کارروائی ڈال دی. تو مطلب بڑا مایوس کیا ان صاحب نے بھی. پھر اس کے بعد جوڈیشری کے مطلب حالات ہی کوئی نہیں ہے. اتنی کرپشن ہے، اتنا کوئی لوگ جو ہے انصاف نہیں ہے لوگوں کو. جب تک انصاف نہیں کسی سوسائٹی میں ہوگا تو پھر کیسے پھر لوگ ایسے ہی جیلوں میں بند ہوں گے جیسے عمران خان صاحب آج کل جیل میں ہیں اور ناحق جیل میں ہیں. مطلب ان کا کوئی وہ نہیں ہے، بس کرنے والوں نے رکھنے والوں رکھا ہوا ہے اور وہ مجبور ہے. اسی طرح سے باقی اداروں میں اسٹیبلشمنٹ کا دیکھ لیں کہ کوئی نہیں اپنی روش بدلی. ابھی دیکھ لیں فیض حمید کو سزا ہوئی 14 سال کی. تو یہ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ سیاست میں انوالومنٹ تھی ان کی. ان کا کام تو سیکیورٹی کو مینیج کرنا ہے. ملک کے اندر اور ملک سے باہر جو بھی سیکیورٹی کے خطرات ہیں ان کو دیکھنا ہے. ISI کے چیف کا کام تو یہ ہوتا ہے. لیکن وہ جناب کبھی کسی ٹاپ سٹی کے مالک کے گھر پہ چھاپا مار رہے ہیں، کبھی جناب جو ہے وہ ججوں کو تحفے دے رہے ہیں، گاڑیاں دے رہے ہیں تحفوں میں. اچھا، کبھی جناب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا لوگوں کو فون کر رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں اور لوگوں کو 9 مئی جیسے انسیڈنٹ کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے اپنے ذہن کے اندر اپنی ایک علیحدہ اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی. اسی طرح سے یہ جو ہر کوئی ہمارے آتے ہیں افسران بالا، مطلب آرمی چیف ہو گئے، وہ اپنی ایکسٹینشنز کی اس میں دیکھ لیں. کیانی صاحب کو دیکھ لیں. ہم نے اس کے بعد سے تو ایسا کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ڈیموکریسی کو چلنے دیتے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کے بعد ضیاء صاحب کو بھی بھگتا، ہم ضیاء الحق صاحب کو، اس کے بعد ہم نے مشرف کو بھی بھگتا، پھر ہم نے کیانی کی ایکسٹینشن بھی دیکھی، پھر راحیل شریف کو بھی تگ و دو کرتے دیکھا ایکسٹینشن کے لیے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد سے باجوہ صاحب بھی اپنے جو ہے وہ انہوں نے بھی ایکسٹینشن لی. ابھی والوں نے تو پھر حد ہی کر دی. اب یہ 2035 تک امید ہے یہ کام چلے گا، کہ جس میں 3 سال جو ہیں وہ ریسیٹ ہوئے ہیں. وہ جو کیے تھے 2022 سے 2025 تک نومبر، وہ تو ختم ہی ہو گئے سمجھے. اب اگلے 5 سال کے لیے ہیں اور اس میں 5 سال کی ایکسٹینشن بھی ہے. تو ہر کوئی اپنی مدت جو ہے، اپنی جو ایک لمٹ ہے وہ پوری کر کے کیوں نہیں سائڈ پہ ہو جاتا؟ تو اس کا مطلب ہے ہم نے سبق نہیں سیکھا. پھر آبادی دیکھ لیجئے. مطلب ہماری سستی تفریح یہی ہے کہ آبادی بڑھائی جاؤ، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی جیسے نہیں ہے. ریسورسز ہیں نہیں لوگوں کے پاس، اور بس چل سو چل کام چل رہا ہے. تو یہ اس طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ریسورسز دیکھنے چاہیے. کیا ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے اچھے اسکول میں بھیج سکیں، اچھی طرح ان کی کیئر کر سکیں، ان کے میڈیکل کے اخراجات برداشت کر سکیں؟ لیکن لوگوں کو کوئی بالکل وہ نہیں ہے. حکومت بالکل بہری اور گونگی بنی ہوئی ہے. مطلب یہ میں نے آپ کو موٹے موٹے بتائے ہیں. پھر اس کے بعد آج سے 11 سال پہلے 2014 کے اندر 16 دسمبر کو آج کے دن ایک اور بڑا حادثہ ہوا کہ جب یہ آرمی پبلک اسکول کے اوپر پشاور میں اٹیک ہوا دہشت گردوں نے کیا. اور دہشت گردی آج بھی ویسے ہی ہے. ملک میں ٹورزم کیسے آئے گی؟ ملک کے اندر جو ہے وہ
فارن ٹورسٹ کیسے آئیں گے؟ ملک کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی جب آپ سیکیورٹی کا ماحول ہی اس طرح کا ہوگا؟ آپ ان کو کاؤنٹر ہی نہیں کر پا رہے ہیں. آپ جانیں قربان کر رہے ہیں، عام لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں، فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں، سپاہی پولیس والے بھی شہید ہو رہے ہیں. لیکن یہ کوئی پتہ نہیں کون سی مائیں ہیں جو ایسے دہشت گرد، مطلب میرا خیال ہے روزانہ ہی بچہ پیدا کر رہی ہیں یہ خواتین جو ہے، جو حالات ہے کہ یہ مرغی کے بچوں کی طرح یا خرگوش کے بچوں کی طرح روزانہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، اور کبھی 10 مار دیے، کبھی 12 مار دیے. بلوچستان اور کوئٹہ، بلوچستان کی اور خیبر پختونخوا کی حالت جو ہے وہ بہت ہی پتلی ہے. اور یہ خود سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں یا سیکیورٹی کے کرتا دھرتا ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ ایک ایٹمی قوت ہیں یار، آپ ان کو مطلب جو ہے وہ ان کو مینج کریں، ان کو لائن میں لے کے آئیں. ایکشن ہونا چاہیے بھرپور ان کے خلاف. آپ بجائے کہ ولاگرز کے خلاف ایکشن کریں، آپ بجائے کہ لوگ جو باہر کے ملک جا رہے ہیں ان کو ایئرپورٹوں پہ روکیں، آپ لوگ جو ہے پولیٹیشنز کو جو ہے پکڑ دھکڑ کریں اور قانون سازی کے لیے ان سے اپنی مرضی سے بات منوائیں. آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، اپنی جو کارکردگی ہے ادھر دکھائیں. دکھا بھی رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں دکھا رہے، لیکن مزید اس میں جو ہے وہ اور مزید جدت لے کر آئیں. ان کا خاتمہ بہت ضروری ہے. کسی بھی ملک کے اندر آپ کا جب پاکستان میں ایک اٹیک ہوتا ہے تو باہر کی دنیا مطلب وہ پاکستان کو اس طرح سے جانتی ہے کہ اچھا وہاں نہیں جانا، وہاں تو دہشت گردی ہے، وہاں تو جان کے خطرات ہیں. حالانکہ زمین پہ ایسا کوئی اتنا زیادہ وہ مسئلہ نہیں ہے. یہی نہیں کہ پورے ملک کے اندر ہی کوئی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے. یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث ہے، پاکستان کے لیے یہ مسائل ہے، پاکستان کی فورسز کے لیے، پولیس کے لیے، پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے تو ان کی سیکیورٹی جو ہے مینٹین. جس طرح سے اب افغان بارڈر بند کیا اور ان کو بتایا کہ ان کو روکیں، تو اسی طرح سے اسی قسم کا جو ہے وہ اسی قسم کے ڈنڈے کی ضرورت ہے تاکہ ان دہشت گردوں کو قابو کیا جا سکے. پھر یہی نہیں کہ آپ دوسرا دیکھ لیں کہ بیوروکریسی کو دیکھ لیں. آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ بھائی اتنے بلین جو ہے وہ کرپشن ہوتی ہے. پاکستان کا جی ڈی پی اس سے زیادہ بڑھ سکتا ہے، 6%، 5 سے 6% کے درمیان بڑھ سکتا ہے اگر یہ کرپشن جو ہے وہ مطلب کنٹرول ہو. لیکن آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے گھروں سے جو ہے وہ بریف کیس جو ہے وہ نکلتے ہیں پیسوں کے. پھر اسی طرح سے جو ہے معاشی حالت دیکھ لیں. معاشی حالت کیسے ٹھیک ہوگی جب تک آپ آئی ایم ایف کے جو ہے ارد گرد چکر لگاتے رہیں گے؟ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. بنگلہ دیش سے کچھ تو سیکھیں. بے شک وہ آپ بڑا بھائی اپنے آپ کو کہہ لیں، اس کو چھوٹا بھائی کہہ لیں، لیکن کئی دفعہ چھوٹے بھائی سے بھی سیکھنا پڑتا ہے، اور سیکھنے کا عمل رکنا نہیں چاہیے. اگر وہ آپ سے بہتر کچھ کر رہے ہیں تو آپ ان سے سیکھ لیں. دہشت گردی، مہنگائی، بے روزگاری، یہ چیزیں تو میں نے آپ کو گنوا دی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ قرضہ لیں اور اس کے بعد امپورٹ شروع کر دیں. آپ کتوں کی خوراک شروع کر دیں امپورٹ، امیر لوگوں کے جو ہے چونچلے، چاکلیٹس جو ہے وہ امپورٹ کرنی شروع کر دیں. آپ ضرورت کے مطابق امپورٹ کریں، ادروائز اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں. آپ اس آئی ایم ایف کے چنگل سے جب تک نہیں نکلیں گے، آپ کی نہ تو معاشی حالت بہتر ہوگی اور نہ ہی آپ کی فارن پالیسی آپ کے ہاتھ میں ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.